حویلی کی پرسکون فضا اس وقت ایک خوفناک طوفان کی زد میں آ گئی جب وجیہہ کے کمرے سے اٹھنے والی چیخوں نے سب کے طبق روشن کر دیے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے گھر کے تمام افراد بدحواسی میں اوپر کی جانب بھاگے جہاں وجیہہ کا کمرہ خالی پڑا تھا۔ الماریاں کھلی تھیں اور اس کے تمام قیمتی زیورات غائب تھے۔ وجیہہ بھاگ گئی ہے سارے زیورات لے کر، خاندان کی عزت خاک میں ملا گئی۔ یہ الفاظ جیسے ہی آغا جان کے کانوں سے ٹکرائے ان کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا۔ انہوں نے شدت جذبات میں اپنی چھڑی زور سے زمین پر ماری جس کی گونج سے پورا ہال لرز اٹھا۔ دامیر کا نکاح آج ہی عینی کے ساتھ ہوگا۔ خاندان کی عزت بچانے کا اب یہی آخری راستہ بچا ہے۔ آغا جان کا یہ فیصلہ سن کر وہاں موجود سبھی لوگوں کے سروں پر جیسے بم پھٹا ہو، کیونکہ دامیر اور عینی کی تو آپس میں ایک منٹ بھی نہیں بنتی تھی۔ عینی ساکت کھڑی اس اچانک گرنے والی بجلی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آغا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ عینی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ وہ لرزتے قدموں سے اپنے بابا کے قریب آئی اور ان کے ہاتھ تھام کر گڑگڑانے لگی۔ بابا سائیں، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی، ہماری تو ایک پل نہیں بنتی۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں چھپی اذیت نے وہاں موجود ہر شخص کا دل دہلا دیا۔ عینی کے بابا نے گہری سانس لیا اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے بسی اور نرمی تھی۔ میری جان، میری بات سنو۔ اس وقت تمہارے انکار سے اس خاندان کی رہی سہی ساکھ بھی مٹی میں مل جائے گی۔ آغا جان کا مان رکھ لو بیٹی، وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ کبھی کبھی تقدیر کے فیصلے ہمیں تکلیف دے لگتے ہیں مگر ان میں ہی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے آنسو پوچھے مگر ان کی اس نرمی نے عینی کے دل پر موج مزید بڑھا دیا۔ شام ڈھلی تو عینی کو کسی مشینی گڑیا کی طرح سرخروسی جوڑے میں سجا دیا گیا۔ بھاری کامدار دوپٹہ جب اس کے سر پر ٹکا تو اس کے حسن کو جیسے چار چاند لگ گئے۔ زرد پڑتے چہرے پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک اور آنکھوں میں ٹھہرا ہوا آنسو کا سمندر اسے کسی یونانی دیو مالائی داستان کی شہزادی بنا رہا تھا۔ وہ دلہن بنی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی مگر اس سراپے حسن میں وہ چمک مخفوت تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ زیورات کی چمک دمک اس کے اداس چہرے کا ماتم کر رہی تھی اور ہر کوئی اسے دیکھ کر دنگ تو تھا مگر اس کی قسمت پر افسردہ بھی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے بغیر ایک ایسے بندھن میں جکڑی جا رہی تھی جہاں محبت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جیسے ہی عینی کو رخصت کر کے اس کمرے میں لایا گیا جو اب سے اس کا اور دامیر کا تھا، اس کے اندر چھپا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کمرے کے دروازے بند ہوتے ہی اس نے اپنے غصے کا رخ وہاں کی ہر چیز کی طرف موڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے کا حشر نشر کر ڈالا۔ بیڈ پر بچھی پھولوں کی چادر نوچ کر فرش پر پھینک دی، سائڈ ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن پیس پٹخ دیا اور الماری سے کپڑے نکال کر ادھر ادھر بکھیر دیے۔ وہ ہانپتے ہوئے غصے سے ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی جو اسے اس ناپسندیدہ نکاح کی یاد دلا رہی تھی۔ کمرہ جو چند لمحے پہلے کسی دلہن کے استقبال کے لیے سجا ہوا تھا اب کسی تباہ شدہ ملبے کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر عینی کا غصہ تھا کہ ابھی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دامیر جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سجی سجائی سیج اجڑ چکی تھی اور کمرے کا ایک ایک کونا عینی کے غصے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے ساکت کھڑے ہو کر پہلے کمرے کی بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھا اور پھر غصیلی نظروں سے عینی کو گھورا۔ وہ بدستور طیش میں کھڑی تھی۔ دامیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے کچھ کہنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ عینی نے بجلی کی سی تیزی سے قریب پڑا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف دے مارا۔ اس اچانک حملے نے کمرے کے تناؤ بھری فضا کو مزید سنگین کر دیا تھا۔ دامیر نے کمال پھرتی سے اپنی طرف آتا ہوا گلدان ہوا میں ہی دبوچ لیا اور اسے بڑی ہی نفاست سے ایک طرف میز پر ٹکا دیا۔ اس کے چہرے پر چھائی خاموشی اب کسی گہرے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ عینی جو غصے سے پھنکا رہی تھی اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا وار کر دی، دامیر نے ایک ہی جست میں اس کا فاصلہ مٹایا اور اس کے دونوں بازو سختی سے جکڑ کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اس اچانک اور زوردار حملے پر عینی کی پشت دیوار سے ٹکرائی تو اس کے حلق سے ایک سسکی نکل گئی۔ دامیر نے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے نازک بازو پر جما رکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں اترنے والا غصہ عینی کے رگ و پے میں خوف کی لہر دوڑا گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں چیزیں توڑنے کا؟ دامیر نے دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت ہی صفاقانہ لہجے میں پوچھا۔ عینی نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر دامیر کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے کی طرح مضبوط تھی جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ کسی آزاد پنچھی کی طرح نہیں بلکہ اس کے حصار میں ایک قیدی کی طرح ہے۔
دامیر کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہو گئی۔ اس نے اینی کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر ہی اسے مزید اپنے قریب کھینچا اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو جبراً گھما کر اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا، جیسے اسے اپنے حصار سے قید رکھنا چاہتا ہو۔ اینی کا سانس اس کے اس قدر قریب ہونے پر سینے میں اٹکنے لگا، مگر دامیر کے چہرے پر چھایا غصہ اب ایک گہری اور خطرناک سرگوشی میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اینی کی نرم گال کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر کی جانب کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اینی نے اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر تعمیر کے تپتے ہوئے لب اب اس کے لبوں کے بالکل قریب تھے، اتنے قریب کہ ان کی حدت اینی کو اپنی روح تک محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری بہن تو بھاگ گئی، مگر اس کا بدلہ اب تم سے شروع ہوگا میڈم۔ آج سے تم صرف میری قیدی ہو اور اس کمرے سے تمہاری مرضی کا جنازہ ہی نکلے گا۔ اس کے لہجے کی سختی اور قربت نے اینی کے پورے وجود کو برف کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے آنی حصار سے نکلنے کی سکت نہیں کر پا رہی تھی۔ دامیر اس پر مزید جھک گیا۔ اس کا ارادہ اسے اپنی قربت سے خوف زدہ کرنا تھا، مگر اگلے ہی لمحے صورتحال ایسی پلٹی کھائی کہ خود دامیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اینی جو اب تک اس کے شکنجے میں دبی ہوئی تھی، اچانک ایک عجیب سے جنون میں آئی اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے دامیر کے قمیص کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ دامیر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اینی نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اسے پوری قوت سے اپنی جانب کھینچا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر اس کے لبوں کے مزید قریب ہو گئی۔ وہ اتنی قریب آ گئی کہ ان دونوں کی سانسوں کی تپش ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی۔ دامیر جو اسے ڈرانے نکلا تھا خود ساکت رہ گیا۔ اینی کا یہ رد عمل اس کی توقعات سے بالکل الٹ تھا۔ کمرے کی بکھری ہوئی چیزیں اور اس جنگ زدہ ماحول میں ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی یہ اچانک اور متصادم قربت فضا کو مزید بوجھل اور پر اسرار بنا گئی، جہاں غصہ اور انتقام کی ایک پل کے لیے کسی انجانے احساس میں بدلتے محسوس ہوئے۔ دامیر کا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اینی ڈرے گی، گڑ گڑائے گی یا شاید اسے دھکا دے کر دور ہٹائے گی، مگر اینی کے اس اچانک وار نے اسے ششدر کر دیا۔ وہ جو اس پر جھکا ہوا تھا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اس کے کالر سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اینی کی بند آنکھیں آہستہ سے کھلیں، جن میں اب آنسوؤں کے بجائے ایک عجیب سی چیلنج بھری چمک اور تمسخر تھا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے دوپٹے کو لاپرواہی سے درست کیا اور ایک قدم آگے بڑھا کر تعمیر کی حیرت زدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ رک کیوں گئے؟ اس نے نہایت ہی دھیمے مگر زہریلے لہجے میں سوال کیا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ابھی تو آپ بدلہ لینے اور حساب برابر کرنے کی باتیں کر رہے تھے، پھر یہ قدم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ دامیر ابھی اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اینی نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور اسے سر سے پاؤں تک ایک ایسی جتاتی ہوئی نظر سے دیکھا۔ سنیے شوہر نامدار، خاندان کی عزت بچانے کے لیے آغا جان نے میرا سودا تو کر دیا، مگر کیا آپ یہ عزت مجھ سے بچا پائیں گے؟ اس کے لہجے میں اب وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی للکار تھی جو دامیر کے مردانہ وقار کو براہ راست نشانہ بنا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ میں رو رو کر آپ کے پاؤں پڑوں گی؟ بدلہ تو اب میں لوں گی، اس قید کا، اس زبردستی کے رشتے کا۔ آپ اس حویلی کے وارث ہوں گے، مگر میرے سامنے آپ کی حیثیت ایک ہارے ہوئے جواری جیسی نہیں، زیادہ نہیں ہے، جو اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ایسی لڑکی کو ڈھال بنا کر لایا ہے جس کی نفرت ہی اب اس کا مقدر ہے۔ اینی کی ہر بات تعمیر کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی، اور وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے جو چند منٹ پہلے تھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ دامیر نے ایک گہری سانس لیا اور اس کے طنزیہ جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے حصار میں داخل ہوا۔ اس بار اس کا انداز جارحانہ نہیں، بلکہ حد درجہ پرکشش اور پر اسرار تھا۔ اینی کے مسلسل بولتے لبوں کو خاموش کرانے کے لیے دامیر نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا اور نہایت ہی مہارت سے اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر اسے خود سے بالکل پیوست کر لیا۔ اینی کی قامت چھوٹی تھی، اس لیے دامیر نے اسے قدرے اوپر اٹھایا، جیسے کوئی اپنی معشوقہ کو جیت لینے کے بعد اسے دنیا سے بلند کرتا ہے۔ اینی کے ہاتھ جو ابھی تک ہوا میں لہرائے جا رہے تھے، دامیر نے انہیں تھام کر بڑی ہی نزاکت مگر مضبوطی سے اپنی کمر کے گرد لپیٹ دیا، جس سے ان کے درمیان موجود رہی سہی دوری بھی ختم ہو گئی۔ اینی جو اب تک اسے للکار رہی تھی، اس اچانک لمس اور دامیر کی آنکھوں میں موجود بدلی ہوئی چمک دیکھ کر اپنی بات مکمل کرنا ہی بھول گئی۔ دامیر نے اس کے چہرے کے گرد بکھری زلفوں کو ہٹایا اور جھک کر نہایت ہی والہانہ انداز میں اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ اینی کی ہر للکار اور ہر طنز کا وہ خاموش جواب تھا جس نے اس کے پورے وجود کو ساکت کر دیا۔ کمرے کی فضا اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔
اینی کی سانسیں اب بے ترتیب ہو رہی تھی اور اس کا وہ چیلنج بھرا لہجہ کہیں کھو گیا تھا۔ دامیر نے اس کی پیشانی سے سر ہٹایا مگر اس کا چہرہ ابھی اینی کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ دونوں کی سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ عزت بچانا تو میں جانتا ہی ہوں اینی، مگر اب تمہیں خود کو مجھ سے بچانا ہوگا کیونکہ اس کھیل کے اصول اب میں طے کروں گا۔ دامیر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی جس کی حدت نے اینی کے دل کی دھڑکنوں کو ایک نیا اور انجانا خوف دے دیا تھا۔ اینی نے محسوس کر لیا تھا کہ دامیر اس کے قریب آنے والے لمس کی گرفت میں آ چکا ہے اور اس کی آنکھوں میں سلگتے جذبات اب انتقام سے بڑھ کر کسی اور جنون کی طرف مڑ رہے ہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ دامیر اس کے سحر میں مکمل طور پر جکڑا جا چکا ہے تو عین اس لمحے جب وہ اسے خود میں ضم کرنے کے قریب تھا، اینی نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کروایا۔ دامیر جو اپنی تمام تر حسیات کے ساتھ اس کے لمس پہ کھویا ہوا تھا، اس اچانک دوری پر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ اینی کے لبوں پر اب ایک فاتحانہ اور شفاق مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو جھٹکا اور ایک زہریلی نظر دامیر کے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ شوہر نامدار، یہ آگ اب آپ کا مقدر ہے، اس میں تنہا جلنا سیکھیے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے پلٹی اور اس سے پہلے کہ دامیر اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ ہرنی کی طرح لپک کر چینجنگ روم میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے زور سے کنڈی چڑھا دی۔ دامیر ساکت کھڑا اس بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا اپنا وجود جذبات کی اس شدت سے بری طرح لرز رہا تھا جس کی آگ اینی نے خود اپنے لمس سے لگائی تھی اور پھر اسے تڑپتا چھوڑ کر الگ ہو گئی تھی۔ کمرے کے اس سناٹے میں دامیر کو اپنی تیز ہوتی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں مٹھیاں بھیجے وہاں کھڑا رہ گیا، جبکہ دوسری طرف چینجنگ روم کے دروازے کے پیچھے اینی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے تیزی سے سانسیں لے رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کی اس رات دامیر شاہ کے غرور کو وہ زخم دیا ہے جس کی تپش اسے پوری رات سونے نہیں دے گی۔ دامیر نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا مگر وہ آگ جو اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی اب کسی دیوار کو توڑنے سے نہیں بلکہ صرف اینی کے قرب سے ہی بجھ سکتی تھی۔ دامیر کے رگوں میں خون کھول رہا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے دہکتے انگارے بن چکی تھیں۔ وہ دیوانہ وار بند دروازے کی طرف بڑھا اور اس پر اپنی مٹھیاں برسانے لگا۔ کمرے کا سناٹا اس کی آواز سے تھر تھرا اٹھا۔ اینی، دروازہ کھولو! وہ دھاڑا۔ اس کی آواز میں ایسی گھمبیرتا اور شدت تھی کہ چینجنگ روم کی دوسری طرف کھڑی اینی کا دل بھی ایک پل کے لیے دہل گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھے تڑپا کر خود کو محفوظ کر لو گی؟ تم نے آگ لگائی ہے اینی، اب اس کی تپش تمہیں بھی سہنی پڑے گی۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ اس نے اپنا ماتھا ٹھنڈے لکڑی کے دروازے سے ٹکا دیا اور نہایت ہی پست مگر زہریلے لہجے میں گویا ہوا، یاد رکھنا اینی، میں دامیر شاہ ہوں جو اپنی ہار کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ تم نے آج میرے جذبات کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آج کی یہ رات ختم ہو جائے گی مگر یہ حساب ابھی ادھورا ہے۔ اس کی آواز میں چھپی دھمکی دیواروں سے ٹکرا کر پورے کمرے میں گونجتی رہی، جبکہ اینی دروازے سے لگی اپنی کانپتی انگلیوں سے اپنے لبوں کو چھو رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے ایک سوئے ہوئے شیر کو لتاڑ دیا ہے جو اب کسی بھی پل پلٹ کر وار کر سکتا ہے۔ اگلی صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو تعمیر تاحال گہری نیند میں تھا۔ رات بھر کی بے چینی اور تھکن اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اینی جو شاید رات بھر سو نہیں سکی تھی، تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھا تعمیر کا فون زور سے تھر تھرانے لگا۔ اینی نے لپک کر فون اٹھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سکرین پر وجیہہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اینی نے گھبرا کر سوئے ہوئے تعمیر پر ایک نظر ڈالی اور پھر دل دھڑکتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ اس سے پہلے کہ اینی کچھ بولتی، دوسری طرف سے وجیہہ کی پرجوش اور خوشی میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، بہت شکریہ تعمیر، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ آخرکار مجھے میری سچی محبت مل ہی گئی اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ اب تم بھی اپنا وعدہ مت بھولنا جیسا کہ ہماری بات ہوئی تھی۔ وجیہہ کے یہ الفاظ اینی کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا مگر اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کیا تعمیر کو سب سے پہلے ہی معلوم تھا؟ وجیہہ کی اس کال نے اینی کے ذہن میں شکوک و شبہات کا ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے غصے اور بے یقینی سے سوئے ہوئے تعمیر کی طرف دیکھا
جس کے بارے میں وہ اب تک صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک سخت گیر شوہر ہے، مگر اب اسے وہ اس سارے کھیل کا برابر کا حصے دار لگنے لگا تھا۔ اینی نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل واپس میز پر رکھا اور بڑی صفائی سے کال ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تاکہ تعمیر کو کانو کان خبر نہ ہو سکے۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ کے بجائے ایک تیکھا پن اور نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بستر پر بے خبر سوئے ہوئے تعمیر کو گھورنے لگی۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ وجیہہ کا بھاگنا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ تعمیر اسے چاہتا تھا، اسی لیے اس نے وجیہہ کو راستہ دیا تاکہ وہ خود اینی سے نکاح کر سکے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ تعمیر اسے کبھی طلاق نہیں دے گا کیونکہ یہ سب اسی کا کھیل تھا۔ اینی کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ اگر تعمیر نے اسے نکاح کی قید میں رکھا ہے تو وہ بھی اسے چین سے نہیں رہنے دے گی اور اسے اس کی ہر چال پر جی بھر کر ذلیل کرے گی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی باتھ روم میں داخل ہوئی اور وہاں رکھی پانی کی بالٹی لب لب بھر کر اٹھا لائی۔ تعمیر ابھی نیند کی وادیوں میں گم تھا جب اینی نے پورے زور سے وہ ٹھنڈے یخ پانی کی بالٹی اس کے اوپر الٹ دی۔ اٹھیے شوہر نامدار، بہت میٹھی نیند سو لی آپ، اب ذرا حقیقت کا سامنا کیجیے۔ پانی کے اس اچانک جھٹکے نے تعمیر کو ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بری طرح ہاپتا ہوا بستر پر بیٹھا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اینی بالٹی ہاتھ میں پکڑے فاتحانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تعمیر جو پوری طرح ٹھنڈے پانی میں شرابور ہو چکا تھا چند سیکنڈز تک تو بالکل ساکت رہا۔ اس کے بال ماتھے پر چپک گئے تھے اور پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے قمیص کو مکمل بھگو چکے تھے۔ اس نے ایک دم بستر سے چھلانگ لگائی اور غصے کی انتہا پر اینی کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ ہو رہی تھی اور جبڑے سختی سے پیچھے ہوئے تھے۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ دھاڑا، اس کی آواز کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے خود کو؟ یہ کوئی کھیل چل رہا ہے یا تمہارا میکہ ہے جہاں تم جو چاہو گی کرو گی؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی غصے کی تپش اینی کو صاف محسوس ہو رہی تھی، مگر اینی نے بھی اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک شریف ذاتی اور خاندانی لڑکی سے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اینی، نامی شاہ، کیا تمہاری تربیت میں صرف یہی بدتمیزی سکھائی گئی ہے؟ تعمیر نے اپنے بھیگے ہوئے بال پیچھے کی طرف جھٹکے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ یہ مت بھولو کہ تم اس گھر کی بہو اور میری بیوی ہو۔ اپنی حدیں پار کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ یاد رکھنا جس دن میرا صبر ٹوٹ گیا اس دن تمہاری یہ چالاکیاں تمہارے ہی گلے پڑیں گی۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا مگر اینی کے چہرے پر موجود وہ طنزیہ مسکراہٹ اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کل تک رو رہی تھی وہ اچانک اتنی نڈر اور منہ پھٹ کیسے ہو گئی۔ تعمیر کا پارا اس قدر ہائی ہوا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اینی کا بازو جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باتھ روم کی طرف لے جانے لگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کو بھگونے کا؟ آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں کہ پانی سے کھیلتے کیسے ہیں۔ وہ غصے میں اندھا ہو چکا تھا جبکہ اینی خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ باتھ روم کا فرش اینی کی پھینکی ہوئی بالٹی کے پانی کی وجہ سے پہلے ہی بے حد پھسلن زدہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی تعمیر نے غصے میں ایک قدم اندر رکھا اس کا پاؤں بری طرح پھسلا۔ اینی کا ہاتھ ابھی اس کی گرفت میں تھا جس کی وجہ سے وہ بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک زوردار چیخ اینی کے حلق سے نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک ساتھ اچھل کر باتھ روم میں موجود بڑے باتھ ٹب میں جا گرے۔ ٹب میں گرے ہی پانی کا ایک بڑا ریلا ان کے اوپر سے گزرا۔ اینی تعمیر کے اوپر جا گری تھی اور اس کے دونوں ہاتھ تعمیر کے بھیگے ہوئے سینے پر جمے ہوئے تھے۔ ٹب کی تنگ جگہ میں وہ دونوں ایک دوسرے میں بری طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے کا شور اور غصہ تھم گیا، صرف گرتے ہوئے پانی کی آواز باقی رہ گئی۔ اینی کی بکھری ہوئی زلفیں تعمیر کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ دونوں ہانپتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ غصہ ابھی بھی تھا مگر اس اچانک حادثے نے ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی پیدا کر دی تھی جس میں دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ٹب کے ٹھنڈے پانی میں گرے وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ یہ سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ تعمیر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر اینی کے سفید گلابی چہرے پر گر رہے تھے جیسے یہ موتی بکھر رہے ہوں۔ اینی جو اب تک شیرنی کی طرح لڑ رہی تھی اس اچانک غربت پر جیسے یہ ساکت رہ گئی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، شاید ٹھنڈ کی وجہ سے یا پھر اس انجانے احساس کے خوف سے جو اس وقت ان دونوں کے درمیان پنپ رہا تھا۔ تعمیر کا غصہ دھیرے دھیرے گہری خاموشی میں بدلنے لگا۔ اس کی تیکھی نظریں جو چند لمحے پہلے آگ برسا رہی تھی اب پھسلتی ہوئی اینی کے ان لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جا ٹکیں۔
وہ اپنی تمام تر نفرت اور بدلے کی باتیں بھول کر اس جادوئی لمحے کی گرفت میں آ گیا۔ باتھ روم میں گرتے پانی کی آواز مدھم پڑ گئی تھی اور تعمیر کی نظروں میں ایک ایسی تپش ابھر آئی جس نے اینی کے پورے وجود کو دہلا کر رکھ دیا۔ اینی نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اسے اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسی جال میں پھنس رہی ہے جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ اینی نے جیسے ہی تعمیر کی نظروں میں وہ بدلا ہوا تاثر دیکھا، اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ تعمیر کا سحر اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیتا، اینی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بھیگے ہوئے سینے پر زوردار دھکا دیا اور بڑی مشکل سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کر کے ٹب سے باہر نکلی۔ وہ تیزی سے اپنے گیلے کپڑے سنبھالتی ہوئی ہانپتی حالت میں باتھ روم سے باہر بھاگی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں قدم رکھا اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے تائی جان کھڑی تھی جو شاید انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اینی کا عروسی جوڑا پانی سے شرابور تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور پیچھے سے تعمیر بھی گیلی حالت میں غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ باتھ روم سے برآمد ہو رہا تھا۔ کمرے کا حشر نشر اور ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر تائی جان کو حالات کا کچھ اور ہی گمان ہوا۔ تائی جان نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور ان کے چہرے پر ایک شدید قسم کی شرمندگی اور خجالت ابھر آئی۔ اوہ میں تو بس تم لوگوں کو نیچے ناشتے کا کہنے آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بری طرح گڑبڑا گئیں اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں، جیسے وہاں سے بھاگنا ہی واحد راستہ ہو۔ اینی شرما کر زمین میں گڑ کر رہ گئی، جبکہ تعمیر نے ایک گہری سانس لی اور تائی جان کے جانے کے بعد اینی کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب بھگ تو اپنی اس حرکت کا انجام۔ تعمیر نے تائی جان کے جانے کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا، بلکہ جیسے ہی اینی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اس نے ایک ہی جھٹکے سے اینی کی کلائی پر مروڑ کر اسے دوبارہ اپنے آہنی حصار میں کھینچ لیا۔ اینی اس کی اس بے باکی پر دنگ رہ گئی اور غصے میں اپنا آزاد ہاتھ مکے کی صورت میں اس کے سینے پر مارتے ہوئے چلائی، بے شرم انسان، دیکھا نہیں تائی جان کھڑی تھیں، دروازہ کھلا ہے، کچھ تو لحاظ کریں۔ مگر تعمیر پر جیسے جنون سوار تھا، اسے اینی کے غصے اور تائی جان کی موجودگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے اینی کے مکے مارتے ہاتھوں کو بے دردی سے جکڑا اور اس کی مزاحمت کو کچلتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی گردن کی جانب جھکا دیا، جہاں پانی کے قطرے اب تک اس کی رنگت کو مزید نکھار رہے تھے۔ اینی کو اپنی شہ رگ پر تعمیر کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دیکھا کہ لفظوں سے یہ شخص باز آنے والا نہیں ہے، چنانچہ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنے ہاتھ چھڑانے کی بجائے پوری شدت سے اپنی کوہنی تعمیر کی پیٹ میں دے ماری۔ اس اچانک اور زوردار وار پر تعمیر کا سانس ایک پل کے لیے سینے میں اٹک گیا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اینی نے اس کی تکلیف کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے اس کے حصار سے نکل کر دور ہٹی، جبکہ تعمیر پیٹ پر ہاتھ رکھے غصے اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھورنے لگا۔ ناشتے کی میز پر تناؤ کی ایک ایسی تہ بچھی ہوئی تھی کہ کسی کو لقمہ حلق سے اتارنا دشوار ہو رہا تھا۔ تعمیر اور اینی ابھی خاموشی سے آ کر اپنی نشستوں پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک حویلی کے بھاری صدر دروازے پر دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے وجیہہ ایک اجنبی نوجوان کا ہاتھ تھامے پورے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی آغا جان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھنک کر رکابی میں جا گرا اور ان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ آغا جان کی گرجدار آواز نے سب کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور کانپتی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے لیے تم اسی رات مر گئی تھی جس رات تم نے اس خاندان کی پگڑی اچھالی تھی۔ اپنے اس نام نہاد شوہر کو لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آغا جان غصے سے وجیہہ کی طرف بڑھے جیسے اسے خود دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ وجیہہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ آغا جان اس تک پہنچتے تعمیر بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور وجیہہ اور آغا جان کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ آغا جان بس کر دیجئے۔ تعمیر کے لہجے میں ایسی ٹھنڈک تھی اور دو ٹوک بند تھا کہ آغا جان کے قدم وہیں رک گئے۔ اینی نے حیرت سے تعمیر کی پشت کو دیکھا، اسے صبح والی فون کال اور وجیہہ کا وہ شکریہ یاد آ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تعمیر؟ ہٹو میرے راستے سے۔
آغا جان چلائے، نہیں آغا جان، وجیہہ اس گھر کی بیٹی ہے اور یہ اب کہیں نہیں جائے گی۔ دامیر نے وجیہہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اب سسکیاں لے رہی تھی۔ اگر وجیہہ نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اسے اس گھر سے کون نکالتا ہے۔ دامیر کا یہ کھلا اعلان اینی کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے وجیہہ کی طرف دیکھا جو دامیر کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اینی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ دامیر نے نہ صرف وجیہہ کو بھاگنے میں مدد دی تھی بلکہ اب وہ سب کے سامنے اس کا دفاع کر کے اپنے اس خفیہ وعدے کو پورا کر رہا تھا جس کی قیمت اینی کو ایک زبردستی کے نکاح کی صورت میں چکانی پڑی تھی۔ اینی نے تڑپ کر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہی سب کے سامنے چیخ کر اس حقیقت سے پردہ اٹھا دے۔ آغا جان کا غصہ دامیر کی خاموشی توڑنے پر مزید بھڑک اٹھا، مگر دامیر کے اگلے الفاظ نے جیسے پورے ہال میں موجود ہوا کو ہی منجمد کر دیا۔ دامیر نے آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کے لہجے میں اب نہ کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کوئی مصلحت۔ آغا جان، میں نے آپ سے کئی بار کہا تھا کہ وجیہہ میرے لیے ہمیشہ میری چھوٹی بہن کی طرح رہی ہے۔ میں اس سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دامیر کی آواز کی گھمبیرتا نے سب کے لب سی دیے، مگر آپ اپنی عزت پر اڑے رہے۔ آپ نے خاندان کی جھوٹی انا اور اپنی مرضی کو ہم پر تھوپ دیا۔ آپ نے میرا رشتہ اس سے طے کر کے گویا اس کی زندگی کا سودا کر دیا تھا۔ اینی جو اب تک خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی، انکشاف کے اس جھٹکے سے بری طرح لرز گئی۔ اس نے دیکھا کہ وجیہہ نے سر جھکا رکھا تھا جیسے وہ سب جانتی ہو۔ تو سن لیجیے آغا جان، وجیہہ کی اس پسند کی شادی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ دامیر نے ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر کہا۔ مہندی والی رات جب سب ڈھولک کی تھاپ پر ناچ رہے تھے، میں خود وجیہہ کو یہاں سے لے کر گیا تھا۔ میں نے خود اس کا نکاح اس شخص سے کروایا اور اسے محفوظ مقام پر چھوڑ کر آیا تھا۔ میں اپنی بہن کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے پورے خاندان سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ ایک سناٹا چھا گیا۔ آغا جان کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ ان کا ہاتھ اٹھا مگر وہ ساکت رہ گئے۔ اینی کی نظریں دامیر کے چہرے پر جم گئیں۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ وعدہ کیا تھا، مگر اس سچائی نے اس کے دل میں ایک اور ہیبت ناک سوال کھڑا کر دیا تھا۔ اگر دامیر نے وجیہہ کو بچانے کے لیے یہ سب کیا تو اس نے اینی کو اس آگ میں کیوں جھونکا؟ کیا وہ اس کا مہرہ تھی یا اس کے کسی اور بڑے منصوبے کا حصہ؟ اینی نے میز کا سہارا لیا، اس کا سر چکرانے لگا۔ دامیر نے ایک نظر اینی کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی جس میں اب ایک فاتحانہ چمک کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ بھی چھپا تھا۔ آغا جان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ دامیر کا یہ اعتراف ان کی خاندانی غیرت اور انا پر ایک ایسا وار تھا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خواب میں بھی ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ پاتا انہوں نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ کڑک تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی، اور تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ دامیر کا سر ایک طرف جھکا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اوندھے منہ فرش پر جا گرا۔ سب کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، مگر سب سے زیادہ تکلیف اینی کو ہی جو چند لمحے پہلے تک دامیر سے نفرت کر رہی تھی۔ دامیر کو یوں بے بسی سے فرش پر گرتے دیکھ کر اینی کا دل بری طرح تڑپ اٹھا۔ اس کا وہ سارا غصہ، وہ ساری نفرت جو اس نے رات بھر سینے سے لگا رکھی تھی، ایک پل میں ہوا ہو گئی۔ آخرکار وہ اس کا شوہر تھا، اس کے نام کی رعایت اب اس کے نام کے ساتھ جڑی تھی۔ اینی تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بے اختیار دامیر کی طرف بھاگی۔ دامیر، اس کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی پکار نکلی۔ اس نے فرش پر بیٹھتے دامیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے تائی جان کر وہ شرمندہ ہو کر جانا، دامیر کی وہ سختیاں اور وجیہہ کی خاطر دی جانے والی قربانی اب ایک الگ ہی زاویے سے نظر آنے لگی۔ آغا جان ہانپتے ہوئے ابھی بھی غصے میں چکھ رہے تھے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تم نے میری تربیت کو خاک میں ملا دیا دامیر شاہ۔ مگر اینی نے آغا جان کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کا پورا دھیان اس وقت دامیر کے اس سرخ ہوتے گال پر تھا جہاں انگلیاں ابھر آئی تھیں۔ اس نے دامیر کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی نظروں میں موجود فکر اور مہر نے دامیر کو بھی چونکا دیا، جو شاید یہ توقع کر رہا تھا کہ اینی اس کی اس ذلت پر خوش ہوگی، مگر وہ بھول گیا تھا کہ عورت چاہے جتنی بھی باغی ہو، اپنے مجازی خدا کی تذلیل اسے کبھی گوارا نہیں ہوتی۔ آغا جان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تاکہ دامیر پر دوسرا وار کر سکیں، مگر اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ دامیر کے چہرے تک پہنچتا، اینی ایک ڈھال بن کر سامنے آ گئی۔ نہیں آغا جان، بس کر دیجئے، اب بس۔
اینی کی آواز پورے ہال میں گونجی، جس میں ایک ایسی کارڈ تھی کہ آغا جان کے ہاتھ بھی وہیں تھم گئے۔ وہ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اب میرے شوہر ہیں۔ میں انہیں اس طرح ذلیل ہوتے اور فرش پر پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے حق کی گواہی دے رہے تھے۔ اینی نے آغا جان کی حیرت زدہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر جھک کر تعمیر کا ہاتھ تھاما، تعمیر جو اب تک خاموشی سے یہ سب سہ رہا تھا۔ اینی کی اس ہمت اور اپنائیت پر حیران رہ گیا۔ اینی نے اس کا مضبوط بازو اپنے کندھے پر رکھا اور اسے سہارا دے کر فرش سے اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو تعمیر کو احساس دلا رہی تھی کہ اس گھر میں جہاں سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں، کوئی ایک ایسا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ چلیے تعمیر، اینی نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر سب کی نظروں کے سامنے سے گزارتی ہوئی وقار کے ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگی۔ آغا جان اور وجیہہ ساکت کھڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو کل تک اس رشتے سے بھاگ رہی تھی، مگر آج اسی رشتے کی لاج رکھنے کے لیے پورے خاندان کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ اینی اسے کمرے میں ہی اندر لے گئی اور دروازہ بند کر دیا، جیسے وہ دنیا کے ہر طوفان کو اس کمرے سے باہر ہی چھوڑ آئی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اینی نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کا پورا وجود ابھی گھبراہٹ سے لرز رہا تھا۔ وہ ابھی مڑی ہی تھی کہ تعمیر کے زخم پر دوا لگائے یا اس سے حال پوچھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ تعمیر، جسے ابھی چند لمحے پہلے پورے خاندان کے سامنے ذلیل کیا گیا تھا، اب آرام سے بیٹھ کر سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان اب بھی واضح تھا، مگر اس کے چہرے پر دکھ یا پچھتاوے کے بجائے ایک گہری اور دل جیت لینے والی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس کی نظریں اینی کے بھیگے ہوئے چہرے اور ان پریشان آنکھوں پر جمی تھی جنہوں نے ابھی سب کے سامنے اس کا دفاع کیا تھا۔ میری بیگم نے اگر اسی طرح میرا ساتھ دینا ہوا اور وہ سب کے سامنے مجھے یوں اپنا ماننا ہو تو میں تو ایسے روزانہ تھپڑ کھانے کو تیار ہوں۔ دامین نے نہایت ہی شرارت اور محبت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اینی، جو اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کی یہ بات سن کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس نے غصے اور حیرت سے تعمیر کو دیکھا، اسے یوں نہال نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے یہ تھپڑ نہیں بلکہ کوئی اعزاز پایا ہو۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ اینی نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آغا جان کس قدر غصے میں تھے، اور آپ یہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں؟ دامین نے ایک قدم آگے بڑھا کر اینی کا وہ آنسو اپنی پور سے سمیٹا۔ اس کا لمس اب کی بار جلانے والا نہیں بلکہ مرہم جیسا تھا۔ آغا جان کا غصہ تو اتر جائے گا اینی، مگر آج مجھے جو دولت ملی ہے وہ انمول ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن آج تمہاری اس بے بسی اور تڑپ نے بتا دیا کہ اس دل کے کسی کونے میں میرے لیے جگہ بن چکی ہے۔ اینی نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل ایک بار پھر اسی رفتار سے دھڑکنے لگا جس کی آگ بجھانے کے لیے اس نے صبح بالٹی بھر کر پانی ڈالا تھا، مگر اب اسے احساس ہوا کہ تعمیر شاہ کی محبت کی تپش اس ٹھنڈے پانی سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اینی نے تیزی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹایا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی تلخی واپس آ گئی تھی، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ زیادہ غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اینی نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے سخت بناتے ہوئے کہا۔ میں کوئی آپ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی یہ سب کسی جذبے کے تحت کیا ہے، بس میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آج رات کا ہمارا ولیمے کا فنکشن خراب ہو، لوگ باتیں بناتے، خاندان میں تماشا بنتا اور آغا جان کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے دوپٹے کو درست کیا اور آئینے کی طرف مڑ گئی تاکہ اپنی سرخ آنکھوں کو چھپا سکے۔ صرف اپنی اور خاندان کی لاج رکھنے کے لیے میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے، آپ اس سے بھی زیادہ کے حقدار تھے۔ تعمیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے الفاظ زہریلے تھے، مگر تعمیر جانتا تھا کہ اگر صرف فنکشن کی فکر ہوتی تو اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ اور آواز میں وہ لرزہ نہ ہوتا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہال میں تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ صرف فنکشن کے لیے؟ اس نے دھیمے سے دہرایا۔ اس کی آواز میں ابھی وہی دلکش اطمینان تھا۔ چلو مان لیا کہ یہ سب ولیمے کی تقریب بچانے کے لیے تھا، تو پھر تیار ہو جاؤ بیگم، کیونکہ آج رات اس فنکشن میں تمہاری پوری دنیا کے سامنے تعمیر شاہ کی بیوی بن کر ہی رہنا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا، وہاں آغا جان کا تھپڑ نہیں ہوگا، وہاں صرف میری نظریں ہوں گی جن سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا۔ اینی نے آئینے میں اس کی آنکھوں کا ٹکراؤ محسوس کیا۔
اینی نے آئینے میں اس کی آنکھوں کا ٹکراؤ محسوس کیا تو ایک بار پھر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے لڑے یا اس کے سحر سے خود کو بچائے۔ دامیر نے بات مکمل کرتے ہی دوری اختیار کرنے کے بجائے قدم اور قریب کر دیے۔ اس سے پہلے کہ اینی کچھ سمجھ پاتی یا وہاں سے ہٹتی، دامیر نے پیچھے سے اپنی مضبوط باہیں اس کے گرد پھیلا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں بھر لیا۔ اینی کا چھوٹا سا وجود اس کے چوڑے سینے سے پیوست ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اینی کے ہاتھوں پر جما دیے۔ اینی کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں، مگر سکت تو تب ختم ہوئی جب دامیر نے اپنا چہرہ جھکا کر اس کی گردن کے پاس چھپا لیا۔ اینی کو اس کی گرم سانس اپنے حساس جلد پر محسوس ہوئے تو اس کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اینی، دامیر نے نہایت ہی گہری اور ریشمی آواز میں سرگوشی کی، جس میں اب کوئی طنز یا بدلے کی بو نہیں تھی، بلکہ صرف ایک اعتراف جنون تھا۔ تم چاہے جتنا بھی انکار کرو، چاہے جتنی بھی دیواریں کھڑی کر لو، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے یہ سب صرف تمہیں پانے کے لیے کیا ہے۔ وجیہہ تو صرف ایک راستہ تھی، میری منزل تو تم شروع سے ہی تھی۔ اس نے اپنی گرفت ذرا اور مضبوط کی اور اس کی گردن پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سودا ہے؟ نہیں اینی، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی انتخاب ہے۔ میں نے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اپنی زندگی بنانے کے لیے یہ سب جتن کیے ہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اینی، ایسی محبت جو اب تمہاری نفرت سے بھی نہیں مٹ سکے گی۔ اینی نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بچ رہا تھا۔ تعمیر کا یہ بے ساختہ اظہار محبت اس کے تمام دفاعی حصاروں کو پاش پاش کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بازو سے نکل کر بھاگ جائے یا اس سچائی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے کہ دامیر شاہ کی یہ آگ اب اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ ولیمے کی تقریب اپنے پورے عروج پر تھی۔ حویلی کی وسیع اور ریز لان کو سفید موتی اور سرخ گلابوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف معزز مہمانوں کا ہجوم تھا، مگر سب کی نظریں بار بار اسٹیج کی طرف اٹھ رہی تھی، جہاں آج کی شام کا یہ خوبصورت جوڑا براجمان ہونا تھا۔ اینی جب بھاری سرخ اور سنہری کامدار جوڑے میں ملبوس سر پر دوپٹہ جمائے تعمیر کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے اتری تو جیسے پورے پنڈال میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس کے چہرے پر موجود وہ قدرتی سرخی اور آنکھوں میں موجود ایک عجیب سی چمک اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ دامیر جو سیاہ رنگ کے نفیس سوٹ میں حد درجہ باروب لگ رہا تھا، بار بار جھک کر اینی کے کان میں کچھ کہتا، جس پر اینی کی پلکیں حیا سے مزید جھک جاتی۔ آقا جان جو صبح کے واقعے کے بعد کافی سنجیدہ تھے، مہمانوں کے درمیان کھڑے اپنی بہو اور بیٹے کو دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ ان کی انا جو ٹھیس لگی تھی، جو اینی اور تعمیر کے درمیان موجود اس نئی اپنائیت کو دیکھ کر دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ ولیمے کے اس ہنگامے میں وجیہہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اینی کی نظر اس پر پڑی تو وجیہہ نے مسکرا کر اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ اینی کو وہ صبح والی بات یاد آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وجیہہ کی اس بغاوت اور تعمیر کے اس خفیہ مشن نے ہی دراصل اسے اس شخص کے اتنے قریب کر دیا تھا۔ کھانے کے دوران جب سب کی توجہ ہٹ گئی، تعمیر نے میز کے نیچے اینی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تعمیر، چھوڑیے، اینی نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا، مگر اس کے لہجے میں وہ پہلی والی کاٹ نہیں تھی۔ دیکھنے دیں اینی، آج سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ دامیر شاہ اپنی جیت کا جشن کتنے وقار سے مناتا ہے۔ دامیر نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، تم اب صرف میری بیگم نہیں ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو۔ اینی نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے کے قریب کر دیا۔ آج کی یہ رات کسی خواب سے کم نہ تھی، ایک ایسی کہانی کا آغاز جو نفرت اور بدلے کی آگ سے شروع ہوئی تھی، مگر اب محبت کے ٹھنڈے میٹھے سائے میں اپنی منزل پا چکی تھی۔ ہوا کے ایک جھونکے نے اینی کے چہرے پر گری لٹ کو اڑایا تو دامیر نے بے ساختہ اسے پیچھے کیا، اور اس کے ایک چھوٹے سے اشارے نے مہمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اب اینی اس حویلی کی محض بہو نہیں بلکہ دامیر شاہ کے دل کی ملکہ ہے۔ آغا جان جو اب تک صوفے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، انہوں نے نظریں اٹھا کر وجیہہ کو دیکھا جو صرف سر جھکائے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی معافی کی طلبگار تھی۔ دامیر اور اینی کی خاموش التجا اور حویلی میں ولیمے کی خوشیوں نے آغا جان کے پتھر دل کو آخرکار پگھلا ہی دیا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور وجیہہ کو اپنے قریب بلانے کا اشارہ کیا۔ وجیہہ تڑپ کر ان کے قدموں میں بیٹھی تو آغا جان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنی اولاد سے کوئی کب تک ناراض رہ سکتا ہے وجیہہ؟ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر یاد رکھنا تعمیر نے تمہاری خاطر جو قربانی دی ہے اس کی لاج رکھنا۔ وجیہہ نے روتے ہوئے اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیا اور یوں حویلی میں برسوں سے جمی برف پگھل گئی۔
قبری کا سین۔ ولیمے کے ہنگامے اور مہمانوں کی رخصتی کے بعد تعمیر اور اینی آخرکار اپنے کمرے کی خلوت میں آ گئے۔ کمرہ گلاب کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اینی آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جیولری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تھکن کی وجہ سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ تعمیر نے دبے قدموں قریب آ کر آئینے میں اینی کا عکس دیکھا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو گیا۔ اینی نے آئینے میں اسے دیکھ کر رکنا چاہا، مگر تعمیر نے خاموشی سے اس کے ہاتھ ہٹا دیا اور خود اس کے گلے کا ہار کھولنے لگا۔ اس کی انگلیاں جب اینی کی گردن کی ٹھنڈی جلد سے ٹکرائیں تو اینی نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں۔ آج آغا جان نے وجیہہ کو معاف کر دیا، اینی؟ تعمیر نے نہایت ہی دھیمی اور ریشمی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ لیکن کیا تم نے مجھے ان تمام سختیوں کے لیے معاف کر دیا جو میں نے تمہارے ساتھ کی؟ اینی مڑی اور تعمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب آپ نے آغا جان کا تھپڑ کھایا تھا، اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ اب کبھی بالٹی بھر کر پانی نہیں ڈالنا پڑے گا۔ تعمیر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور ایک جھٹکے سے اینی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ پانی کی اب ضرورت نہیں پڑے گی اینی، کیونکہ اب اس دل میں صرف تمہاری محبت کی آگ ہے اور مجھے اس آگ میں جلنا منظور ہے۔ اس نے اینی کو پیشانی پر پیار کیا اور اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف لے گیا، جہاں اب صرف ان کی خاموش گفتگو اور ایک نئی زندگی کے سہانے خواب تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے، جہاں اب نہ کوئی وجیہہ تھی، نہ آغا جان کا ڈر اور نہ ہی ماضی کی کوئی تلخی۔